بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ختم نبوت سن 1953 سے لے کر سن 1974 مجاہدین ختم نبوت کے ایمان افروز اور تاریخی واقعات، ان تمام واقعات میں سے اس درس میں ہم دو واقعات کا ذکر کریں گے۔ تاریخ ختم نبوت میں لاہور کی سڑکوں پر ایک مسلمان دیوانہ وار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے پکڑ کر تپڑ مارا، یعنی جس مجاہد نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا اس کو پولیس والے نے پکڑا اور اس کو تپڑ مارا۔ اس پر اس نے پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، پولیس والے نے بندوق کا بٹ مارا اور توپک باندھی ہوا ہلو، اور اس نے پھر نعرہ لگایا، وہ مارتے رہے، یہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد کا لگاتا رہا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، یہ زخموں سے چور چور، پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ اسے گاڑی سے اتارا گیا تو بھی وہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد کا لگاتا رہا۔ اسے فوجی عدالت میں لایا گیا، اس نے عدالت میں آتے ہی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، یعنی ڈرا نہیں، نہ مارنے سے ڈرا، نہ عدالت میں ڈرا، نہ فوجی عدالت میں ڈرا، بلکہ وہ ہر جگہ پہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ میجر نے کہا 1 سال کی سزا، یعنی فوجی عدالت میں میجر نے کہا آپ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کو 1 سال کی سزا ہوگی۔ اس نے سال کی سزا سن کر پھر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اس نے سزا 2 سال کر دی۔ فوجی میجر نے سزا 2 سال کر دی، اس نے پھر ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ غرض یہ کہ میجر سزا بڑھاتا رہا اور یہ مجاہد ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ جب یہ سزا 20 سال تک پہنچی، یعنی وہ میجر نے عدالت میں اس کی سزا 20 سال تک پہنچائی تو وہ پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تو جب دیکھا کہ 20 سال کی سزا سن کر یہ پھر بھی نعرہ سے باز نہیں آتا تو میجر نے کہا عدالت سے باہر لے جا کر بھی اسے گولی مار دو، یعنی اس کو قتل کر دو۔ اس نے گولی کا سن کر، اس مجاہد ختم نبوت نے جب گولی کا نام سنا کہ اب یہ مجھے گولی مارے گا تو دیوانہ وار عدالت کے اندر رقص کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا کہ ان پر ایک ایسی وجد اور ایمان پرور اور وجد آفری کیفیت طاری کر دی اس نعروں سے عدالت کے اندر۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا کہ اسے رہا کر دو، یہ دیوانہ ہے۔ اس نے رہائی کا سن کر پھر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں بھی آپ کے سامنے نعرہ لگاتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ انشاءاللہ ہم بھی ہر جگہ پہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ دوسرا واقعہ ہے وہ ہے 1953۔ تاریخ ختم نبوت 1953 میں دہلی دروازہ لاہور کے باہر صبح سے عصر تک جلوس نکلتے رہے۔ جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتاتا رہا کہ لوگ ختم نبوت کے اس تاریخ کو، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے اور کرفیوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اور سارے لوگ، بچے بوڑھے جوان، سارے روڈوں پہ نکلتے تھے جلوس کی شکل میں اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو دہلی دروازہ لاہور کے باہر صبح سے عصر تک جلوس نکلتے رہے اور دیوانہ وار
सीनों पर गोलियां खाकर आकाए नामदार खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस पर जान कुर्बान करते रहे। असर के बाद जब जुलूस निकलने बंद हो गए तो एक 80 साला बूढ़ा, यानी एक 80 साला बूढ़ा अपने मासूम 5 साला बच्चे को कंधे पर उठा कर लाया। बाप ने खत्म नबूवत का नारा लगाया तो मासूम बच्चे ने जो बाप से सबक पढ़ा था उसके मुताबिक कहा जिंदाबाद। यानी ये बूढ़ा दादा बाप, ये 80 साला बूढ़ा ये कह रहा है, नारा लगा रहा है खत्म नबूवत, और ये 5 साला मासूम बेटा जो कंधे पर बेटा है वो कह रहा है खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो 2 गोलियां आई, 80 साला बूढ़े बाप और 5 साला मासूम बच्चे के सीने से शाई करके गुजर गई, यानी उसके सीने पर लगी और आर पार गुजर गई। और 80 साला बूढ़ा बाप और 5 साला मासूम बेटा ये दोनों शहीद हो गए। मगर तारीख में इस नए बाप का इजाफा कर गए कि अगर आकाए नामदार मोहम्मद मुज्तबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस पर मुश्किल वक्त आए तो मुसलमान कौम के 80 साला बूढ़े खमीदा कमर से लेकर 5 साला मासूम बच्चे तक सब कुछ कुर्बान करके अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस का तहफ्फुज करते हैं। मतलब ये कि फिर मुसलमान ये नहीं देखते कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं या मेरे बच्चे छोटे हैं, बल्कि वो फिर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुसाफिरों से कहो रात से शिकस्त न खाए, मैं ला रहा हूं खुद अपने लहू से बर के चराग। मतलब ये कि मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के परवानों ने अपने लहू से खत्म नबूवत का एक चराग रोशन किया, जो कादियानी और कादियानी नवाज हुकूमत उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस शमे के अंदर अपने खून को डालते रहे और ये शमा जलता रहा मुसलमानों के आशिकाने खत्म नबूवत की खून से, यहाँ तक के 7 सितंबर 1974 को असम्बली के फ्लोर पर इस शमे ने, इस खून ने रंग लाया और कादियानी को हमेशा हमेशा के लिए कानूनी तौर पर काफिर का डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये 2 वाक़यात खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के कुर्बानियों में से मैंने आपको बयान कर दिए। अल्लाह ताला हमें भी खत्म नबूवत पर अपने आप को कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए।